اللہ کبھی کسی کو تباہ کرنے میں جلدی نہیں کرتا، وہ پہلے بہت اشارہ دیتا ہے، لیکن انسان سمجھتا تب ہے جب سب کچھ چھن جاتا ہے۔ ایک شہر تھا جہاں لوگ کہتے تھے فلاں آدمی بہت خوش نصیب ہے، اس کا کاروبار چلتا تھا، گھر بھرا ہوا تھا، لوگ عزت کرتے تھے۔ لیکن ایک بات تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ آدمی اللہ کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتا تھا، جب کام بنتا تو اللہ کو بھول جاتا، جب مشکل آتی تو دعائیں لمبی ہو جاتی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، دل صاف ہونا چاہیے، اتنی سختی کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، حرام سے بچا نہیں، بس یہ سوچ کر کہ سب کرتے ہیں۔ اسے لگتا تھا اللہ اس کی چالاکیاں نہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن بنا کسی شور کے اللہ نے اس سے صرف سکون چھین لیا۔ پیسہ تھا لیکن چین نہیں، گھر تھا لیکن دل بے چین، لوگ تھے لیکن تنہائی بھری، رات کو نیند نہیں آتی تھی، دعا کرتا لیکن دل سے آواز نہیں نکلتی۔ ایک رات وہ بہت دیر تک جاگتا رہا، اچانک اس کے دل میں خیال آیا، میں اللہ کو کب یاد کرتا ہوں؟ صرف تب جب مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسی رات اس نے ایک سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بہت دور چل رہا ہے، راستہ لمبا ہے، تھکان بہت ہے، پانی نہیں، چھاؤں نہیں۔ جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو آواز آئی، تم نے مجھے تب پکارا جب تمہیں ضرورت تھی، اب میں تمہیں پہچانتا کیسے؟ اس کا دل کانپ گیا، وہ رو پڑا، کہنے لگا، یا اللہ، میں نے تجھے استعمال کیا، عبادت نہیں کی۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ سجدہ کیے بنا وہ بستر سے نہیں اٹھا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی میں کوئی چمتکار نہیں ہوا، نہ اچانک امیر ہوا، نہ ساری مشکلیں ختم ہوئیں، لیکن اس کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا۔ وہ نماز اس لیے پڑھنے لگا کیونکہ دل کرتا تھا، ڈر کی وجہ سے نہیں۔ وہ گناہ چھوڑنے لگا کیونکہ اب اللہ اجنبی نہیں رہا تھا۔ کئی مہینوں بعد لوگوں نے پھر کہا، اب بھی حالات ویسے ہی ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ وہ مسکرا کر بولا، پہلے میرے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ نہیں تھا، اب اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تمہیں اس لیے نہیں روکتا کہ وہ ناراض ہے، بلکہ اس لیے روکتا ہے تاکہ تم واپس لوٹ آؤ۔ اگر آج تمہارے دل میں ہلکی سی بھی بے چینی ہے تو سمجھ لو یہ سزا نہیں، اللہ کی رحمت کی دستک ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرے پیارے دوستو، ایک کہانی اور سناتا ہوں تمہیں، ذرا غور کرنا اس کہانی پر۔ قبر کے اندر سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نماز پڑھتے تھے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھا جائے گا، تم جسے سب سے زیادہ چاہتے تھے، اللہ کو یا دنیا کو؟ ذرا سوچو، اگر ابھی موت آ جائے تو تمہارا دل کس نام کو پکارے گا؟ ایک آدمی تھا، نام اس کا راشد، باہر سے دیکھنے میں نیک، لوگوں کو لگتا تھا بڑا شریف انسان ہے، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لیکن دل پوری طرح دنیا میں ڈوبا ہوا تھا۔ پیسہ، عزت، نام، شہرت، یہ اس کی دعاؤں کا اصلی مطلب تھا۔ وہ کہتا تھا، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، تھوڑا بہت غلط کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اسے لگتا تھا توبہ تو بڑھاپے میں کر لوں گا۔ ایک رات کا حادثہ، ایک رات راشد بہت تھکا ہوا گھر لوٹا، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی اور اسی نیند میں اس نے خود کو قبرستان میں پایا۔ چاروں طرف اندھیرا، ہوا بھاری، سانس لینا مشکل۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور اس کی اپنی قبر کھل گئی۔ قبر کا منظر، راشد کو قبر میں ڈال دیا گیا، اوپر سے مٹی گرنے لگی، آخری مٹی کے ساتھ دنیا کی ساری آوازیں ختم ہو گئیں، اب صرف سناٹا تھا اور ڈر۔ اسی وقت دو فرشتے آئے، آواز ایسی کہ دل کانپ جائے، تم جس چیز کے لیے جیتے تھے وہی آج تمہارے اور جہنم کے بیچ کوئی دیوار نہیں بنا۔ پچھتاوے کی چیخ، راشد رونے لگا، کہنے لگا، یا اللہ، مجھے واپس بھیج دے، بس ایک نماز سچے دل سے پڑھ لوں، بس ایک دن توبہ کر لوں۔ جواب آیا، اب نہیں۔ یہ تو وہی بات ہے جو ہر مرنے والا کہتا ہے، آنکھ کھلنا۔ راشد چیخ مار کر اٹھا، پسینے سے پورا بدن بھیگا ہوا تھا، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ یہ سپنا تھا لیکن اتنا سچا کہ اس کا دل ہل گیا۔ بدلاؤ، اس دن کے بعد راشد بدل گیا۔ نماز اب بوجھ نہیں تھی، قرآن اب صرف کتاب نہیں تھا، ہر حرام سے ڈر لگتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں نے قبر دیکھ لی ہے، اب مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ آخری پیغام، تم بھی سوچو، اگر آج رات تمہاری رات آخری ہو، اگر قبر کا پہلا سوال آج ہو، اگر توبہ کا دروازہ ابھی بند ہو جائے، اللہ انتظار کر رہا ہے لیکن موت نہیں۔ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، آج بدل جاؤ، کیونکہ کل صرف حساب ہوگا، موقع نہیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔